دے رہا ہو تو ہمیں پسند نہیں آ رہے ہوتے، ہم منہ چڑھاتے ہیں، ناک چڑھاتے ہیں، جب وہ چلا جاتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ایڈا تو آیا، رہندا نہیں تو، ایسے ہی کرتے ہیں نا ہمیں اس کے مشورے پسند ہیں تو نا ہم اس کی بات بھی نہیں مانتے. اور کبھی کبھی کوئی ایسا بندہ ہو نا جو پنجابی میں ہم کہتے ہیں آپ ادرا، خود ہی مشورے دینے لگ پڑتے ہیں پوچھے بغیر ہی. تو وہ اور ہو بھی ایسا کہ بڑا ہو کوئی خاندان کا تو بڑوں کی اکثر عادت ہوتی ہے وہ خود ہی بول پڑتے ہیں، کوئی کام دیکھتے ہو نا انہیں پوچھے نہ بھی نا تو وہ خود ہی بول پڑتے ہیں. تو انہیں ہم کچھ کہہ نہ سکیں لیکن ہمارے اکثر کچھ ایسے ہوتے ہیں کمپرومائز سمجھوتے ٹائپ کے، سن لیتے ہیں ہم، مانتے مونتے کو نہیں ہے، کرتے ہیں نا ایسا. پھر کوئی اور سسٹم ہو جس میں ہمارا اپنا دل کچھ اور ہو لیکن کہنے والا کوئی اور کچھ اور کہہ رہا ہو تو تب بھی ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، سن سنا لیتے ہیں، کہیں کہیں آ کے تھوڑا بہت مان بھی لیں گے لیکن پھر بھی کریں گے اپنی مرضی. اور اگر زیادہ بھی مان رہے ہیں نا اس کی بات تو پھر بھی کہیں نہ کہیں اپنی مرضی ضرور کرتے ہیں. تو پھر یہ کیسا ہماری سوچ ہے، کیسا ہمارا خیال ہے، کیسا عزم ہے، کیسا ارادہ ہے کہ ہم دین الہی، اللہ کے دین کے اندر دوسروں کے مشورے سنتے بھی ہیں منوان اور پھر انہیں قبول بھی کر لیتے ہیں. یہ ہم کیسے، ہمارے یہ کام ہے، یہ کیسے دوگلے بازی ہماری، دوگلا پن کرتے ہیں ہم اپنے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی دھوکے بازی نہیں کر سکتا. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ دھوکا اپنے آپ کو دے رہے ہیں لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے. اللہ کو دھوکا کوئی نہیں دے سکتا. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہ انہیں دھوکا دیتا ہے، انہیں ان کے مزین کیے ہوئے راستوں میں الجھا کر، جو انہوں نے خود اپنے لیے پل باندھ لیے ہیں، اپنے لیے وہ آراستہ کیے ہوئے راستے تیار کر لیے ہیں. اللہ اکبر. یعنی کیا ہو رہا ہے اس سے کہ کتاب اللہ اور پیغمبر اسلام کی ہدایت کے مقابلے میں اپنے جاہل اسلاف کو پیش کرتے ہیں. پھر اس سے بڑھ کر گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ، اپنے وجود کو ہی کھو دے، نہ ان کا جینا اپنے لیے، نہ ان کا مرنا اپنے لیے. پہلے اپنے تو ہو جائے ہم، پھر کسی دوسرے کے بن جائیں، اللہ کے تو بڑی دور کی بات ہے. جو انسان اپنا نہیں ہے نا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. اور جو انسان اپنے آپ کو توحید پر مکمل کاربند نہیں رکھ سکتا نا، اور اپنے نبی سے پیار نہیں کر سکتا سنت کے مطابق، ان کی سنتوں پہ عمل کر کے، وہ شخص اعتبار کے قابل نہیں ہے. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ دوستیں نہیں بناتی، کیوں نہیں بناتی آپ دوستیں؟ یہ قرآن ہے، میری باتیں کرنے کا مقصد نہیں بنتا. لیکن اس ٹائم مجھے لگتا ہے آپ سب جو بیٹھی ہوئی ہیں مجھے آپ کو بتانا چاہیے. آپ میں سے اکثر یہ بات مجھ سے کویسچن کرتی ہیں، آپ یہ ظاہر آپ خاص طور پہ کرتی ہیں اکثر. یہ جبین بھی کرتی ہیں، ہنس رہی ہیں کہ میں دوست کیوں نہیں بناتی. میں نہیں بنا پاتی، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیوں نہیں دوست بنا سکتی. میں بات سب سے کر لوں گی، پیار سے بھی، اچھے طریقے سے، اخلاق سے، لیکن ہم راز کوئی دوست نہیں ہوتا اللہ کے علاوہ. میری ماما ہوتی ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. ہم خود کو جب تک اپنے رب کے احکام کے مطابق نہیں ڈالیں گے تب تک ہمیں کسی بھی چیز کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. ہم کبھی بھی اپنے رب کو نہیں تلاش سکتے. اور معرفت الہی پانے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے نا، جو مجھے لگتا ہے، بلکہ کافی زیادہ اسکالر اسپیکرز بھی کہتے ہیں کہ تنہائی میں انسان اپنے رب کو پاتا ہے. لیکن تنہائی بڑی پاکیزہ ہو، دل طلب اس رب کی تلاش کے لیے تڑپا ہو، اس نے طلب کی ہو، اس کی تلاش کی، پھر تنہائیاں پاک ہوتی ہیں، یوں ہی نہیں ہو جاتی.
ورنہ تنہائی سے بڑے کوئی گاؤ بھی نہیں ہے جو انسان کے وجود پہ لگتے ہیں، اس سے بڑھ کے ملنے والا زخم بھی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کے کوئی شدتیں تکلیفوں کی بھی نہیں ہے۔ کائنات کی سب سے بری تکلیف جو قید ہے نا، وہ تنہائی کی قید ہے، خود ساختہ قید تنہائی جو لوگ کاٹتے ہیں نا، وہ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ بنتے ہیں نفسیاتی مریض جو خالق حقیقی سے ہٹ کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی زندگیاں اجیرن بنتی ہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ یوں پیار ہوا ہے، پھر دوستی ہوئی ہیں، پھر کلوزنس ہوئی ہیں، پھر سارا کچھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، پھر مینٹلی، فزیکلی اینڈ ادر سارے معاملے ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جب یوز ہو جاتا ہے؟ پھر طوفان آ کے گزر جاتے ہیں، تو پھر ریلیکسیشن جب ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان گندی محبتوں کے گندے وعدے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ جو لذتیں ہوتی ہیں لمحوں کی وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ شہوت انگیزیاں فکروں میں بدل جاتی ہیں، توانائیاں چھن جاتی ہیں، قوت آشنائی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور حلاوت ایمان کی جو چاشنی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان بکھر جاتا ہے، اس کا وجود اندر سے کرسی کرسی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ یہ جو خالی پن ہے بغیر کسی پریشانی کے کیا وجہ ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں ڈپریسڈ ہوں، پریشان ہوں، اریٹیشن میں ہوں، مجھے کچھ ہے پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اسے کیسے پتہ لگے کہ اس کی روح خالی ہے، اس کی روح کو غذا نہیں مل رہی ہے؟ اللہ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کے ذکر میں رکھا گیا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نماز پڑھنا، عبادت کرنا، اس رب کے لیے کچھ اذکار پڑھنا، کچھ کلمات ادا کرتے رہنا، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العظیم ہو گیا، سبحان اللہ وبحمدہ ہو گیا، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ ہو گیا۔ اور میری پسندیدہ، اپنی پسندیدہ دعا کہ جس کو لینے کے لیے آسمان سے فرشتوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں کہ سب سے پہلے میں اس دعا کو پکڑوں اور انسان کے منہ سے نکلے، اور میں اس کو پکڑوں، حاصل کروں، لکھوں، اور میں بھاگ کے جاؤں اللہ کے سامنے پیش کروں کہ اللہ تیرے بندے نے تیری جلالیت کی تعریف کی ہے، تجھے اس لائق سمجھا کہ وہ تجھ سے مانگ رہا ہے، اپنے آپ کی اپنی شان گھٹا کے تیری تعریف کر رہا ہے۔ اللہ دیکھو میں لے آیا اس بندے کی عاجزیاں تیرے پاس، اسے بخش دے، اسے معاف کر دے اللہ، اس کی زندگی آسان کر دے۔ فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ دعا بڑی پسند لگتی ہے مجھے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یا ربی، اے اللہ، یا ربی لک الحمد، ساری حمدیں تیرے لیے، کما ینبغی لی جلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس شخص نے یا جو شخص بھی اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور پھر وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو بڑی اچھی طرح سے پکڑ لیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام کاموں کا جو انجام ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ اس سے پہلے نا ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے، 20 جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے نا،
کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی علم، ہدایت، کتاب منیر کے بغیر جھگڑتے ہیں۔ اب ان کے مقابلے میں ایسے شخص کا ذکر ہو رہا ہے جو اپنے چہرے یعنی اپنے آپ کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کے سپرد اور ان کے حوالے کر دیتا ہے، اپنا ہر عمل صرف ان کی رضا کے لیے کرتا ہے، جو وہ کہے کرتا ہے، جس سے روک دے رک جاتا ہے، نہ اپنی خواہش پر چلتا ہے، نہ کسی دوست یا رشتہ دار کے پیچھے چلتا ہے، اور نہ ہی اپنے آباء و اجداد میں سے کسی کی راہ اور رسم کو اختیار کرتا ہے، اور اس کا جو ہر عمل ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بڑی عاجزی سے کہہ دیتا ہے اللہ میری نماز بھی تیری، میری قربانی بھی تیری، میری زندگی بھی تیری، میری موت بھی تیری۔ اللہ میں سارا کچھ لے آیا، میں نے سارا کچھ تجھے دے دیا، مجھے معاف کر دے، میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میری زندگی گناہوں سے ہٹی ہوئی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ اسے معاف کر دیتے۔ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر جی لیتے ہیں، ہم سے تو نمازیں نہیں پوری پڑی جاتی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوا ہے ہمیں، ہم نے اپنے رب کے لیے جینا چھوڑ دیا۔ ہمیں لذتوں، خواہشوں سے آزادی نہیں ملتی۔ اللہ، نہ تو ہم نیکی کرتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو سنوارتے ہیں۔ کبھی کوئی سنوار لے اپنے آپ کو تو ہم اسے کہتے تو نے بوتھی دیکھی ہے اپنی۔ میرے نزدیک دنیا کا سب سے گندا ترین جو جملہ ہے نا، ہم کسی کو نیکی کرنے نہیں دیتے، ہم اسے کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ شرم نہیں آتی ہمیں؟ ہم کسی شخص کے درمیان اور اس کی رب کے درمیان آ جاتے ہیں۔ کیسے انسان ہیں ہم، کیسے مسلمان ہیں ہم؟ خود نیکی کرتے نہیں ہیں، دوسروں کو کرنے نہیں دیتے۔ اللہ خود کہہ رہے وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، انجام اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ اپنا ہر عمل اس طرح کرتا ہے وہ شخص کہ وہ گویا اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ اپنے رب کو نہیں دیکھ رہا نا تو اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، وہ یہ سمجھ لیتا ہے، اور وہ ہر عمل میں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے۔ اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے والا یہ وہ شخص ہے جس نے اسلام کی رسی کے مضبوط حلقے کو بڑی اچھی طرح سے تھام لیا ہوتا ہے۔ اسے بلندی سے پستی میں یا جہنم میں گرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اسی رسی کو تھامے ہوئے آخر کار وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا اور اس کی جنت کا وارث بن جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے نیک لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ اور برعکس، بخلاف ان لوگوں کے جو کسی علم، ہدایت یا کتاب منیر کے بغیر جھگڑتے ہیں، انہوں نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک گرنے والے کھوکھلے تودے کے کنارے پر رکھی ہے جو انہیں لے کر جہنم کی آگ میں گرنے والی ہے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، تو پیغمبر آپ کو اس کا کفر غم میں نہ ڈالے، اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہمارے ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے،
اور جب لوٹ کر آئیں گے نا تو پھر پتہ کیا ہوگا، فَنُنَبِّئُهُم